وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تابعین کرام، سورہ ملک آیت نمبر 3 سے 6۔ آج کا موضوع، کیا ہم اپنے رب کی ناشکری کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ وہ ذات نہایت بابرکت ہے جس کے دست قدرت میں تمام جہانوں کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کے لحاظ سے بہتر ہے، اور وہ غالب ہے، بڑا بخشنے والا ہے۔ سامعین اکرام، سورہ ملک آیت نمبر 3۔ لفظی ترجمہ: الذی خلق 7 سماوات طباقا۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تہ بتہ 7 آسمان بنائے ہیں۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت۔ آپ نہیں دیکھو گے اللہ کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطگی۔ فرجع البصر، تو پلٹ کر دیکھو، ہل تری من فطور، کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے؟ ثم ارجع البصر، بار بار نگاہ دوڑاؤ، کرتین ینقلب، بار بار، کرتین مطلب بار بار نگاہ دوڑاؤ، ینقلب الیک البصر، تمہاری نظر تھک کے ینقلب پلٹ آئے گی، الیکا تمہاری طرف، بصر خاسئن وہ تھک کے، خاسئن تھک کے، وہو حسیر اور وہ نامراد پلٹ آئے گی۔ سامعین کرام، موضوع جو ہے وہ وہی ہے جو بنیادی طور پہ توحید کا مضمون ہے، اور اس میں انسان کو اللہ تعالیٰ اپنی توحید کی طرف دلائل بھی دے رہے ہیں اور قائل بھی کر رہے ہیں دلائل سے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اے انسان، تمہاری زندگی ایک امتحان ہے، اس امتحان میں پاس ہو جاؤ گے تو تمہارے فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، تمہیں اونچے درجے ملیں گے۔ نہیں اگر امتحان نہ جانو گے اور امتحان میں
اب ظاہر ہے کہ جو امتحان نہیں دینے کو تیار، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے مقصد کو وہ پورا کرنا نہیں چاہتا، تو ظاہر ہے پھر اس کا ٹھکانہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ردی کی ٹوکری ہوگی اور وہ نقصان اٹھائے گا زندگی میں۔ اور آج کا جو سبق ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دیکھو میری جو تخلیقات ہیں اس پر تم نظر ڈالو کہ وہ کتنی عظیم الشان ہے، اور اس کا بنانے والا، یہ تھوڑا سا توجہ کریں، یہ تمام مضمون کی طرف میں تمہیدی مضمون آپ کو بیان کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن، ایک تو تخلیق ہے، پھر اس میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، اور کوئی خلل اس میں نہیں ہے۔ آپ دیکھیں یہ تمام کائنات ہے، میں تو زیادہ نہیں جانتا یعنی فلکیات کے مضمون کو، لیکن یہ ہے کہ کبھی کبھی میں پڑھ لیتا ہوں، تو یہ ہے کہ ابھی تک ایسے ستارے ہیں جن کی روشنی باوجود اپنی تیز رفتاری کے آج تک ہمارے پاس نہیں پہنچی ہے۔ بے شمار کہکشائیں ہیں، ہمارا شمسی نظام جو ہے اس میں جو ہے یعنی بہت سے ستارے ہیں، اور یہ ایک وسیع اور عریض کائنات ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے متعلق، اس کی قدرت کے متعلق ہم تو نہ جانتے ہیں نہ جان سکتے ہیں، لیکن جو بھی اس کی تخلیقات ہمارے سامنے ہیں وہ بہت ترتیب سے ہیں، بہت بامقصد ہیں، بہت حسین ہیں، اور اس میں کوئی ایسی کجی نہیں ہے، بے ربطگی نہیں ہے۔ اب دیکھیں بے ربطگی کیا ہم نے بات کر رہے ہیں نا، تفاوت کی بات کر رہے ہیں۔ اب تفاوت جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ چونکہ ایک نظام کے تحت یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور ایک نظام ہے اس کا، ہر چیز کا ایک شیڈول ہے، یعنی سورج کی کتنی رفتار ہوگی، زمین کی کتنی رفتار ہے، یہ سب آپ کو معلوم ہے، اس میں سیکنڈ کا بھی فرق نہیں آتا، یعنی باوجود اتنی تیز رفتاری کے سیکنڈ کا بھی فرق نہیں آتا، لیکن یہ ایک لمبا مضمون ہے، بہت وسیع اور عریض۔ اس میں آپ دیکھیں، اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یعنی آپ نے ابھی سنا ترجمے میں کہ اس میں کوئی تفاوت نہیں ہے، کوئی بے ربطگی نہیں ہے، کوئی خلل نہیں ہے۔ بار بار تم نگاہ اٹھا کے دیکھو تو تمہیں وہ نگاہ جو ہے تم تھک کے لوٹ آئے، یعنی تھک ہار کے واپس لوٹ آئے گی۔ الیک البصر خاسئا وہو حسیر۔ تو اب یہ ہے نا کہ جو اب اس ساری آیات میں مضمون کیا ہے؟ اس میں ایک مضمون تو یہ ہے کہ ہر چیز بامقصد ہے اور باربط ہے، اس میں کوئی خلل نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں انسان کی تخلیق، جہاں تک انسان کی تخلیق کا تعلق ہے تو یہ اشرف المخلوقات ہے، تھوڑا سا غور فرمائیے، اشرف المخلوقات ہے، یہ چاند سورج جو بھی ہیں، جو بھی کائنات ہے، جو بھی مخلوقات ہیں، اس میں سے اشرف المخلوقات کون ہے؟ میں اور آپ۔ اب ہم یہ تمام کائنات، جس کے لیے کائنات پیدا، یعنی جس انسان کے لیے تمام کائنات پیدا کی گئی ہے، اور وہی انسان کا مقصد بھی ہے، یعنی اس تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمہارے فائدے کے لیے میں نے مسخر کر دیا ہے جو بھی آسمان اور زمین میں ہے۔ تو اس کے بعد دیکھیں ہر تخلیق کا ایک مقصد ہے، اور وہ تخلیق اپنا مقصد تخلیق پورا کر رہی ہے، چاہے وہ سورج ہو یا تمام اجرام فلکی جو ہیں۔ اور ادھر اگر آپ زمین میں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات اور تخلیقات کے بارے میں سوچیں تو وہ تو بے انتہا ہیں، اور یہ سب انسان کے لیے ہیں، اور یہ سب نعمتیں ہیں، اور نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، یعنی اتنی نعمتیں ہیں، اور ساری نعمتیں جو ہیں وہ انسان کے لیے ہیں۔ اب تھوڑا سا آپ سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ بھئی یہ تمام تخلیقات کا ایک مقصد ہے،
تو جس کے لیے یہ تخلیقات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں، کیا ہو سکتا ہے کہ اس کا وجود ہی بے مقصود ہو، بغیر کسی مقصد کے ہو؟ آپ سوچ سکتے ہیں، یہ تو ایک پاگل پنتی والی بات ہے۔ انسان خود زمین میں جو بھی زندگی گزار رہا ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا مقصود تو ظاہر بن گیا ہے، دنیا بن گیا ہے، لیکن ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی مقصود ہے۔ ہم جو کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، یعنی بڑائی میں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ بالکل نہیں ہے، تو ہم تو بامقصد زندگی گزاریں اور رب جس نے ہمیں بنایا ہے وہ ہمیں بے مقصد بنا دے، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ اب یہ وہ باتیں ہیں جو سوچنے اور سمجھنے کی ہیں۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ وَنَعْقِلُ، یہ سورہ آیت نمبر 10 میں ابھی ہم پڑھیں گے۔ دوزخیوں کو جب دوزخ کے کنارے کھڑا کیا جائے گا تو وہ ایک افسوس کریں گے، کاش کہ ہم کسی کی بات سن لیتے یا عقل سے کام لیتے تو آج آگ والوں میں سے نہ ہوتے۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ تو بہرحال دیکھیں، اللہ نے کائنات بنائی ہے انسان کے لیے، انسان کو بنایا ہے اپنے لیے، اور اب انسان کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم کس طریقے سے اپنی تخلیق کے مقصود کو جھٹلا سکتے ہو، جبکہ تمام کائنات اس بات پر شاہد ہے کہ یہ تمام چیزیں میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں اور تم میرے ہو، تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ دیکھیں، اللہ کو اگر میں آپ کو ایک سادی سی بات بتا رہا ہوں، اللہ کو اگر آپ بحیثیت مقصود نکال لیں، معاذ اللہ ہو نہیں سکتا، نکال لیں کہ اللہ منزل نہیں ہے، اب پھر کیا رہ جاتا ہے منزل کے طور پہ؟ آپ مجھے بتائیے۔ دیکھیں، یہ آسان بات ہے سمجھنے کے لیے، جو میں کہتا ہوں کہ بے وقوف کی بھی سمجھ میں آ جائے گی اگر اس کو آپ اچھے طریقے سے اس سے سوال کریں۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کو معاذ اللہ اگر آپ نکال لیں بحیثیت مطلوب و مقصود و محبوب، اب پھر کیا چیز رہ جاتی ہے؟ اور کسی چیز کا تو جناب کوئی حقیقی وجود ہی نہیں ہے۔ تو یہ تھوڑے سا سوچنے کی بات ہے۔ یہ جو مضمون ہم پڑھ رہے ہیں، الذی خلق سبع سماوات طباقا، اور هل ترى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ تو اس میں تو جو مضمون ہے ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ دیکھو کائنات جو ہے اس میں کوئی سقم تم لوگ نہیں نکال سکتے، کوئی نقص تم نہیں نکال سکتے، اس میں تمہاری پیدائش اب نقص والی ہو گئی کہ اس کا کوئی مقصود ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، کہ ہم نے زینا، ہم نے مزین کر دیا ہے قریب کے آسمان کو، بے مصابیح، مصابیح چراغ کی جمع ہے، یعنی چراغوں سے اس کو آراستہ کر دیا ہے آسمان دنیا کو۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ان کو شیطان کے مارنے کا آلہ بنایا ہے۔ رجوم، رجم ہم کرتے ہیں نا، وہ پتھر پھینکتے ہیں حج میں نا، اس کو رجم کہتے ہیں نا، رمی، اور نہیں رجم تو اس کو وہ کہتے ہیں، اس کو تو رمی کہتے ہیں، رجم تو کسی کو آپ سنسار کریں تو اس کو کہتے ہیں نا۔ تو بہرحال رجومن وہی ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ان کے لیے ہم نے عذاب تیار کر رکھا ہے جہنم کا۔
تو بہرحال یہ ایک تو میں آپ کو تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں کہ یہ جو آیت نمبر 5 ہے اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ شرح صدر اس کے بارے میں مجھے حاصل نہیں ہے، اور جو باقی وہ ہے کہ تمام آیات اس کا میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 6 میں وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ، کہ وہ جو کافر ہیں ان کے لیے، یعنی جو انکار کرتے ہیں اپنے رب سے، ان کے لیے عذاب جہنم ہے، جہنم کا عذاب ہے، وبئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں پہ رک کے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انکار، اب یہ دیکھیں یہ آیت ہم نے پڑھی ہے نا، پڑھی ہے، ہاں پڑھی ہے۔ اب یہ اس کے مخاطب کون ہے؟ ہم تو نہیں ہیں، کافروں کا تذکرہ ہے، ہمارا کافروں سے کیا واسطہ؟ تو ہم کافروں جیسی زندگی تو چاہتے ہیں، لیکن بس یہی واسطہ ہے، جو کافر چاہتے ہیں وہ بھی ہم بھی چاہتے ہیں۔ کافر دنیا کے طلبگار ہیں، صرف دنیا کے طلبگار ہیں، ہم بھی صرف دنیا کے طلبگار ہیں۔ آخرت، جنت، مغفرت یہ صرف ہماری دعاؤں تک محدود ہے کہ اللہ بخش دے اور اللہ جہنم کے عذاب سے نجات دے دے۔ بس یہ فرق ہے کہ وہ زبان سے نہیں کہتے، لیکن ہم زبان سے تو کم از کم کہتے ہیں۔ لیکن جو تیاری، جس چیز کے لیے تیاری وہ کرتے ہیں، جو چیز وہ چاہتے ہیں، جس کے لیے محنت وہ کرتے ہیں، وہی ہم بھی چاہتے ہیں، اس کے لیے ہم بھی محنت کرتے ہیں، اور وہی ہماری خواہش ہے۔ بس تھوڑا سا فرق ہے کہ وہ اب یہ جہنم کا اور یعنی دوزخ سے بچنے کا، یہ تو میرے خیال سے، یعنی میں اپنا وہ کر رہا ہوں، یہ تو ہم کرتے بھی نہیں ہیں، نہ جنت جانے کی دعا کرتے ہیں، سرسری طور پہ بھی بہت سے لوگ نہیں کرتے، سرسری طور پہ صرف زبانی طور پہ لوگ جہنم سے نجات بھی اس کی دعا نہیں مانگتے، اور بس دعائیں مانگتے ہیں خلوص سے، لیکن دنیا کے لیے۔ یہ آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ بہت سے پیسے دے دے، بہت سی دنیا دے دے، اور آرام سے زندگی گزار دے ہمیں۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، انکار رب کا، یہ ایک بات لفظی ترجمہ آپ لے لیں، انکار رب کا۔ اچھا، رب جو ہے اگر رب حقیقی ہو، دیکھیں رب مجازی جو ہے، چلیں رب مجازی سے شروع کر لیتے ہیں کہ ہمارے جو والدین ہیں ہمارے رب مجازی ہیں، یا ایک ادارے میں آپ کر رہے ہیں تو آپ کا ادارہ یا جو آپ کا باس ہے وہ آپ کا، یعنی جس کی آپ ملازمت کر رہے ہیں وہ آپ کا رب مجازی ہے، ہر مہینے آپ کو وہ 50 60 70 ہزار روپے یا جو بھی ہو تنخواہ آپ کی وہ تھما دیتا ہے، تو یہ رب مجازی ہے۔ والدین رب مجازی ہیں، اگر آپ چھوٹے ہیں کما نہیں سک رہے تو وہ آپ کے رب مجازی ہیں، اور والدین کا کہنا ماننے کا حکم اللہ نے بھی دیا ہے اور آپ بھی مانتے ہیں، اور باس کا کہنا آپ مانتے ہیں، یہ رب مجازی ہے۔ لیکن رب حقیقی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جبکہ وہ آپ کا حقیقی رب ہے جس نے آپ کو پیدا کیا، جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے، ایک پانی کی بوند سے اس نے آپ کو بنایا، آپ کی صورت گری کی، پھر آپ کی تمام صورت جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں بنتی رہی، اور آپ کو غذا، یعنی غذا کا انتظام کیا، سانس لینے کا انتظام کیا، لات، آپ ماں کے پیٹ میں جو ہیں لاتیں بھی جلاتے تھے، آپ کو معلوم ہے نا، یاد ہے آپ کو جب ماں کے پیٹ میں آپ لاتیں چلاتے تھے، اور تو بہرحال یہ سب اللہ تعالیٰ نے کیا۔ پھر جب آپ دنیا ظاہر میں تشریف لائے، پیدائش آپ، تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوراک کے خزانوں سے پر کر دیا ماں کا سینہ جو ہے۔ تو یہ رب ہے جس نے آپ کو بنایا، جس نے آپ کو اس وقت خوراک دی جب کوئی آپ کو خوراک نہیں دے سکتا تھا، آپ کی صورت گری کی، آپ کو بنایا، اور پھر آپ کو دنیا میں پیدا کیا، لے آیا دو روحوں کے ساتھ، روح ربانی اور روح حیوانی، اور آپ کے جو ظاہری جسم ہے اس کے لیے خوراک کا بندوبست کیا اللہ تعالیٰ نے۔
اور آپ کو اپنے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ یہ اس کو میں جسم کا اوزار دوں گا، آلہ دوں گا، اور یہ مجھے منزل بنا کے میرے راستے پر چلے گا، میرے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، تو اور میرا شکریہ ادا کرے گا۔ اس لیے شکریہ کے لیے بنایا ہے آپ کو، ناشکری کے لیے نہیں بنایا۔ لیکن یہاں کفرو کا لفظ ہے، کفرو میں نے آپ کو بتایا ہے، دوبارہ بتا رہا ہوں، اس کے دو معنی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انکار، کہ میں نہیں ماننا، میں نے رب کو نہیں ماننا، رب کو منزل نہیں بنانا اور رب کے راستے پر نہیں چلنا، یہ انکار ہے، جیسا کہ بہت لوگ کرتے ہیں، یعنی نہ صرف یعنی لوگ کرتے ہیں، مسلمانوں بھی ہیں اور وہ بھی ہیں، یعنی ہم نے عام طور پہ تو رب کو منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، انکار ہے ہمارا عملی طور پہ۔ اصل چیز تو عملی طور پہ وہ اظہار ہے، یعنی مثال کے طور پہ فوج کھڑی بھی ہے لڑنے کے لیے، دشمن سامنے ہے اور اس میں 50 جو ہیں، یعنی ادھر بھی 50 ہیں ادھر بھی 50 ہیں، تو کمانڈر کہتا ہے 50 لوگوں کو کہ بھئی آگے بڑھو، اور اس میں سے 5 آگے بڑھ جاتے ہیں اور باقی کھڑے رہتے ہیں، اور یس سر دونوں کہتے ہیں، یعنی 50 جو سپاہی ہیں وہ کہتے ہیں یس سر، لیکن 5 آگے بڑھتے ہیں، یا ایک آگے بڑھ جاتا ہے باقی کھڑے رہتے ہیں۔ ہمارا تو یہ حال ہے آج کل، ہمارا کوئی یعنی پرسنٹ میں بھی 1% بھی نہیں ہے اربوں میں جنہوں نے لبیک کہا ہوا ہے اللہ کو۔ تو یہ ہمارا تو معاملہ جو ہے وہ یعنی بہت برا ہے، اس کے بارے میں آپ کو سوچنا ہوگا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ لیکن یہاں ہم بات کر رہے ہیں وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ، جن لوگوں نے اپنے رب سے انکار کیا۔ کیا مطلب؟ رب کے سامنے سر جھکانے سے انکار کیا، رب کی نعمتوں کو برے طریقے سے استعمال کیا، یا ناشکری کی اس کی، یہ ناشکری کے لفظ میں بھی کفرو کا لفظ آتا ہے، تو ان کے لیے ہے عذاب جہنم، وبئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ بہرحال یہ باتیں ابھی جاری ہیں اور میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، وقت ہوا تو میں تھوڑی آیت پڑھ لوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وبئس المصیر۔ ترجمہ سنا دیں۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تہ بتہ 7 آسمان بنائے ہیں۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہ پاؤ گے۔
فرجع البصر، پھر پلٹ کے دیکھو، هل تری من فطور، کیا تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین ینقلب، بار بار نگاہ دوڑاؤ، الیک البصر خاسئا وہو حسیر، تمہاری نگاہ تھک کے نامراد پلٹ آئے گی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے آراستہ کیا ہے۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ان کے لیے ہم نے تیار کر رکھی ہے بھڑکتی ہوئی آگ۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، اور جن لوگوں نے اپنے رب سے کی ناشکری کی، ان کے لیے عذاب ہے جہنم کا۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ سامعین اکرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. He who created 7 heavens in layers. You see no discrepancy in the creation of the compassionate. Look again. Can you see any cracks? ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Then look again, and your sight will return to you dazzled and exhausted. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. We have adorned the lower heaven with lanterns and made them missiles against the devils, and we have prepared for them the punishment of the blaze. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. For those who reject their Lord, there is the torment of hell. What an evil destination. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔